اے میرے لال، ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہو سکتی، اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو نماز کو خفیف سمجھنے والا ہو اور حقیر سمجھنے والا ہو۔ پھر امام کی وصیت آگے بڑھتی ہے، اسی حدیث کا جملہ یہ ہے وَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا الْحَوْض مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ، اور وہ شخص ہمارے پاس حوض کوثر میں بھی نہیں آئے گا جو شراب پینے والا ہو۔ اور پھر امام نے سوال کیا ساتھ سرکار نے کہ یا ابا وَأَيَّ الْأَشْرِبَةَ، وہ کون سی شراب ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کل مسکرن، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں اگر کوئی انسان استعمال کرنے والا ہے وہ پھر ہمارے پاس حوض کوثر میں نہیں آئے گا۔ تو صرف نماز کے بارے میں نہیں، اجتناب شراب کے بارے میں بھی امام کی وصیت، اور اس سے پہلے ایک سیاسی وصیت، اس کے علاوہ ایک چوتھی وصیت، اور پھر میں ان ساری وصیتوں کو نقل کرنے کے بعد ایک نتیجہ دے کر گفتگو ختم کروں گا۔ یہ وصیت بھی کتاب کافی کے اندر موجود ہے، کتاب کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 55، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 55۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کی ایک کنیز سالمہ سے جب ملا تو سالمہ نے یہ بات بتائی، وہی کہتی ہے کہ جب امام کے انتقال کا وقت قریب تھا تو امام بے ہوشی کی حالت میں تھے، اچانک ہوش میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ حسن افتح جو امام کا چچا زاد بھائی ہوتا ہے یا ان کا چچا ہوتا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، ان کا چچا زاد بھائی یا ان کا چچا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس حسن افتح کو 70 دینار دے دو اور فلاں کو اتنے دینار دے دو اور فلاں کو اتنے دے دو، فلاں کو اتنے دے دو۔ امام نے جب یہ وصیتیں فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ حسن افتح جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے آپ پر چاقو کے ذریعے حملہ کیا، خنجر لے کر آپ کے پیچھے آیا اور حملہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کریں؟ امام نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتی کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں قرآن یہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ رشتے کہ جنہیں پروردگار نے بنایا ہے ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ رشتے مثلا چچا کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، والدین ہے، اولاد ہے، یہ سارے رشتے وہ ہیں کہ جو ہمارے اختیار سے بتائے نہیں گئے ہیں، ہمارے اختیار سے بنائے نہیں گئے ہیں، ہم نے چوز نہیں کیا کہ ہمارا چچا یہ ہو اور ہماری ممانی یہ ہو اور ہمارا پھپھا یہ ہو اور پھپھی یہ ہو، ہم نے تو اختیار نہیں کیا ہے، خدا نے بنائے ہیں۔ تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ رشتے جسے خدا نے بنایا ہے یہ انہی رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں کیونکہ خدا نے بنایا ہے اور پروردگار سے ڈرتے ہیں اور پروردگار کے حساب و کتاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ کیا تو نہیں چاہتی کہ میرا ان افراد میں شمار ہو جائے؟ پھر فرمایا اے سالمہ، خدا نے جنت بنائی ہے اور جنت کی خوشبو 2000 سال کے فاصلے سے سونگھی جائے گی، مگر جنت کی خوشبو 2 افراد نہیں سونگ سکیں گے، ایک وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو اور دوسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہو۔ چنانچہ امام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت نماز کے بارے میں ہے تو ایک اہم وصیت رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں ہے، بالخصوص اس رشتہ دار کے بارے میں امام نے بطور خاص نام لے کر تذکرہ کیا کہ جو قتل کر رہا تھا، قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا، اور یہاں قاتلانہ حملہ تو بہت دور کی بات، مال چوری کرنا تو بہت دور کی بات، ہماری ذرا سی شان میں کسی نے ایک جملہ کم کہہ دیا اور ذرا ایک توہین ہو گئی تو 20 سال کے لیے اس سے قطع تعلق، 15 سال کے لیے اس سے قطع تعلق، کبھی بات نہیں کرنی، کبھی عید پر ملاقات نہیں کرنی، کبھی اس کی تقریب میں نہیں جانا، کبھی وہ ہماری تقریب میں نہیں بلایا جائے گا۔ ایک اگر جملہ اس نے ہماری شان میں کم کہا تو امام نے یہاں پر بھی پیغام دیا ہے کہ صرف نمازوں کی، صرف دعاؤں کی اہمیت نہیں ہے کہ انسان مصلی پر بیٹھ جائے اور دعائیں مانگتا رہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایک اہم ترین عبادت ہے کہ جو انسان کو انجام دینی چاہیے۔ اور آخری وصیت جو ہم نے نوٹ کی ہے کتاب مناقب آل ابی طالب کے اندر ابن شہر آشوب نے یہ روایت لکھی ہے، مناقب آل ابی طالب میں،
اس کا ہم نے صفحہ نمبر یاد نہیں کیا، یادداشت نہیں کیا ہے، عربی اس کی تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے، تو پھر شاید اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو مل سکے گی۔ روایت یہ ہے کہ قال موسیٰ بن جعفر فیما اوصانی بہ ابی، چھٹے امام نے بیان فرمایا ان چیزوں کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ان کے بابا نے انہیں وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ یا بنی اذا انا مت فلا یغسلنی احد غیرک فإن الامام لا یغسلہ الا امام وَاعْلَمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَاكَ سَيَدْعُ النَّاسِ إِلَى نَفْسِهِ فَدَعْهُ فَإِنَّ عُمُرُهُ قَصِيرٌ۔ چھٹے سرکار نے اپنے بیٹے ساتویں امام سے بیان فرمایا تھا، وصیت یہ کی تھی کہ اے میرے لال، میں مرنے والا ہوں، لہذا تمہارے علاوہ کوئی مجھے غسل نہ دے، کیونکہ امام کو امام کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا۔ اور یاد رکھو جو تمہارا بھائی عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ افتحی، یہ جو تمہارا بھائی ہے یہ لوگوں کو اپنی جانب بلائے گا، یعنی یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھے امامت مل گئی ہے، میں امام ہوں، لیکن جو سچے امام ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، یہ اپنی طرف بلائے گا۔ امام فرماتے فدعہ، اسے چھوڑ دینا، اسے اپنا کام کرنے دینا۔ کیوں؟ فإن عمرہ قصیر، کیونکہ اس کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ بلا وجہ ایک چھوٹے معاملے کے اندر تم پڑھو اور وہ جو چھوٹا معاملہ ہے تمہارے درمیان میں پڑھنے کی وجہ سے بڑا نہ بن جائے، لہذا اسے چھوڑ دینا، وہ خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی امام کی ایک گویا سیاسی بصیرت میں سے ایک جملہ ہے، جس طریقے سے وہ 5 افراد کی جو وصیت کی تھی، اسی طریقے سے یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ غالباً احادیث کے اندر بھی اس قسم کی روایت بیان ہوئی ہے کہ جو باطل کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، رب باطل یموت بذکر ورب باطل یموت بترکہ۔ کبھی کبھار باطل کا مقابلہ جب انسان کرتا ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے برائی کی ہے، انہوں نے دین کا خاتمہ کیا ہے، انہوں نے غلط طریقے سے دین پہنچایا ہے، بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط افراد ہیں، ان کی تقلید، ان کی پیروی، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات باطل کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ یہ ایک عجیب طریقہ ہے۔ باطل کبھی کبھار بول اور زبان کے ذریعے مٹتا ہے، بولنے سے مٹتا ہے، اور کبھی کبھار خاموش رہ کر مٹ جاتا ہے۔ اگر خاموش رہنے کے مقام پر انسان نے بولنا شروع کیا تو باطل مٹے گا نہیں، باطل پروان چڑھے گا۔ بہت سارے ٹی وی پر آنے والے افراد اور مختلف قسم کے نظریات دینے والے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا، بیان کیا اگر انہیں اپنی محافل اور مجالس کے اندر، تو بلا وجہ وہ بڑے افراد ہو جائیں گے، بلا وجہ لوگ ان کے بارے میں معلوم کریں گے اور تبصرہ کریں گے۔ اور یہی معاملہ ہے کچھ ایسی چیزوں کا، جیسے کوئی نامناسب فلم آتی ہے، پیغمبر اکرم کے بارے میں بنائی گئی، کسی نبی کے بارے میں بنائی گئی، آج تک مجمع میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے، بہت کم افراد نے دیکھی، ہم نے بیان کر دیا کہ فلاں جگہ پر ایسی فلم بنائی گئی ہے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے، نبی کی توہین کی گئی ہے، اہل بیت کی توہین کی گئی ہے۔ جنہوں نے نہیں بھی دیکھی تھی وہ بھی جا کر دیکھیں گے۔ تو اگر انسان خاموش رہتا تو یہ باطل خود بخود دب جاتا اور کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ یہ کوئی باطل پیدا بھی ہوا تھا اور اس نے کوئی غلط کام بھی کیا تھا، خود بخود ختم ہو جاتا۔ لہذا باطل کے بھی مقابلہ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بسا اوقات اس کو پھیلایا جاتا ہے اور بسا اوقات اسے چھپایا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر انٹرٹینمنٹ یہی بن گیا ہے کہ باطل کو پھیلایا جائے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے، کہا کہ اویئرنیس دینے کے لیے، کہ پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہو رہے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے۔ تو جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ بھی تو بیان کیے جائیں تاکہ اس سے قریب رہیں۔ وہ کوئی بیان نہیں کرتا، لیکن جو باطل کام ہوتے ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، اسے بار بار دکھائے جاتے ہیں اور فیس بک پر عام کیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے عام کیا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر غلط کام ہو رہا ہے، یہ وہاں پر غلط کام ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کمنٹس بھی بہت برے برے آ گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ باطل کا پرچار نہ کیا جائے، بہت سارے باطل ایسے ہوتے ہیں جن کا پرچار نہ کیا جائے تو انسانی معاشرے کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس سے دین کی بقا ہوتی ہے۔ لہذا باطل کا مقابلہ ہمیشہ اسے پھیلا کر نہ کیا جائے، کبھی کبھار خاموشی کے ذریعے بھی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
یہ جو وصیتیں آپ کی خدمت بیان کی، اس سے ایک نتیجہ، اور بہت سمپل سا سادہ سا نتیجہ یہ ہے، آج بہت سارے لوگ کال کر کے اور میسیجز کر کے معلوم کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا آج کے زمانے میں دینداری یہی ہے کہ انسان نماز شب پڑھنے والا ہو، نماز غفیلہ پڑھنے والا ہو، نہج البلاغہ پڑھنے والا ہو، صحیفہ سجادیہ پڑھنے والا ہو، قرآن مجید پڑھنے والا ہو، مفاتح الجنان پڑھنے والا ہو، کیا یہ ہے دینداری؟ اسی طریقے سے بعض افراد فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا دینداری یہ ہے کہ ہمیں فلاں جلسے میں شرکت کرنی چاہیے، فلاں دھرنے میں بیٹھنا چاہیے، احتجاج میں بیٹھنا چاہیے، وہاں پر بھی شریک ہونا چاہیے، وہاں پر بھی شریک ہونا چاہیے، یہ ہے دینداری؟ دینداری کیا ہے؟ منبر پر آنے والے جو افراد ہیں، عجیب بات یہ ہے، اور یہ احادیث میں بار بار بیان بھی کی گئی یہ بات، کہ تم اس وقت تک دین خدا کی مدد نہیں کر سکتے جب تک پورے دین کو حاصل نہ کر لو۔ دین کے تمام جوانب اور تمام حواشی کا اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم دین کی مدد نہیں کر رہے، دین کو نقصان پہنچانے کا کام بھی کر سکتے ہو۔ لہذا وہ افراد کہ جنہوں نے کام کیا ہے ایک شعبے کے اندر، انہوں نے سیاسیات کے اندر کام کیا ہے، وہ جب بھی بات کریں گے ہمیشہ سیاست کی گفتگو کریں گے، ممبر پر آ کر دین کے نام پر سیاست کی گفتگو کریں گے۔ جنہوں نے کام کیا ہے فقہی مسائل کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، جب بھی وہ آئیں گے ہمیشہ نماز، روزے، عبادات، دعائیں، مناجات، ان کی بات کریں گے۔ جو دوسرے قسم کے افراد ہیں جیسے جنہوں نے اخلاقیات اور بالخصوص اجتماعی معاملات کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، وہ مثال کے طور پر انسان کو سچ بولنا چاہیے، امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہی دین ہے کہ انسان مخلوقات کی خدمت کرے، خدمت خلق ہی دین کا اصل مقصد ہے۔ تو جس نے جس فیلڈ کے اندر کام کیا ہے، عام طور پر بس وہ اسی فیلڈ ہی کی باتیں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ گویا یہی دین ہے، یہی سب سے بڑا نیکی کا کام ہے، یہی سب سے بڑا ثواب کا کام ہے، یہ نہیں کیا تو سارے کام بیکار ہو گئے۔ جبکہ ائمہ نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا، اور یہ بات وصیتوں سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین کسی ایک معاملے کا نام نہیں ہے۔ امام نے جہاں نماز کے بارے میں وصیت کی ہے، ایک واجب کام کے بارے میں وصیت کی ہے، وہاں ایک سب سے بڑے حرام مثلا شراب کے بارے میں بھی وصیت یہ کی کہ اس سے اجتناب کرو۔ تو واجب بھی ہو، حرام بھی ہو، واجب بھی ہو اور حرام سے بچنا بھی ہو۔ پھر امام کی وصیتوں کے اندر یہ بھی وصیت تھی کہ میرا جانے کے بعد جانشین کون ہوگا۔ ایسے نہیں مسئلے کو چھوڑ دیا کہ بس میں تو نمازوں کا پابند ہوں اور دعائیں مناجات میں کرتا ہوں، علمی طور پر میں نے تربیت کر دی ہے شاگردوں کی، کافی ہے میرے لیے۔ نہیں، میرا جانشین کون ہوگا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاسی طور پر یہی بتانا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بالخصوص وصیت یہ فرمائی کہ فلاں کو اتنے درہم دے دو، فلاں کو اتنے دینار دے دو، اتنے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صرف مصلی کے پابند نہیں تھے، بلکہ اجتماعی معاملات میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، یہ بھی امام کی زندگی کے اندر موجود تھا۔ تو انسان کی زندگی کی انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں، خاندانی ذمہ داریاں بھی ہیں، سیاسی ذمہ داریاں بھی ہیں، دینی ذمہ داریاں بھی ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں، نہ جانے کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ کسی ایک ذمہ داری کی طرف انسان لگ پڑے اور آگے بڑھتا جائے اور سمجھے کہ یہی دین ہے، وہ دین کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، پورا دین نہیں ہو سکتا۔ پورا دین حاصل کرنا ہوگا تو دین کے تمام جوانب پر عمل بھی کرنا ہوگا اور لوگوں کی خدمت میں بیان بھی کرنا ہوگا۔ مولا متقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی للمؤمن ثلاث ساعات، اے میرے لال، مومن کی زندگی میں 3 اوقات ہونے چاہیے، اس کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اب یہ 3 حصوں کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ برابر سے ہم نے 3 حصے تقسیم کیے، 100% کو 33.33% کے اندر تقسیم کیا کہ بالکل نوٹنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تینوں حصے ہونے چاہیے انسان کی زندگی میں، کوئی حصہ بڑھ جائے، کوئی حصہ کم ہو جائے، حالات کے حساب سے یہ ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ کیا ہو؟ فرمایا ساعۃ فیہا یناجی ربہ، زندگی کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ خدا سے مناجات کرے، اور مناجات خدا کے اندر نماز بھی شامل ہے، دعائیں بھی شامل ہے، تعقیبات بھی شامل ہے۔ مثلا ائمہ کے
زیارت ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، جتنے بھی یہ عبادتی پہلو ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ مناجات خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَالسَّاعَةٌ فِيهَا يَرُمُّ مَعَاشًا، تقریباً یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں اور زندگی کا ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مردوں سے انسان مخاطب ہوگا تو بالخصوص ان کے لیے بات ہے کہ اگر صرف نماز روزے کے اندر لگ گئے تو کون نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا، کون لے کر آئے گا کھانا، اور کون وسعت پیدا کرے گا اپنے خاندان کے لیے؟ لہذا یہ ذمہ داری بھی ہے انسان کے اوپر۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَالسَّاعَةٌ فِيهَا يَخْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهَا وَبَيْنَ لَذَّتِهَا، فرمایا کہ اور تیسرا حصہ انسان کی زندگی کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے اور لذات دنیاوی کے ساتھ مخصوص ہو، تاکہ انسان ان نعمتوں کو حاصل کر کر تقویت پیدا کرے، یعنی کھانے پینے کے لیے بھی وقت دے، دسترخوان پر بھی بیٹھا ہو تو اچھے طریقے سے بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی کھانا کھا کر نماز کے لیے ہمیں جانا ہے، بلکہ روایتوں کے اندر جملہ یہ موجود ہے کہ جو شخص دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ حصہ پروردگار اس کی زندگی کا شمار نہیں کرتا۔ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت جلدی جلدی نوالے لی اور چلے گئے، سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور یہ تو آج کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو جلدی جلدی کھانا کھایا جاتا ہے اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں انسان کی جسم پر، لہذا جلدی جلدی کھانا نہ کھایا جائے، سکون سے بیٹھ کر کھایا جائے۔ یا جو دوسری حلال لذات ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمندر کے کنارے انسان پہنچ جاتا ہے، یہ حلال چیز ہے۔ سبزہ دیکھنے کے لیے کہیں پر جاتا ہے، حلال چیز ہے۔ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، یہ حلال چیز ہے۔ تو بے شمار حلال لذتیں اسے حاصل کرنا یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ مولا متقیان کی حدیث تھی جس میں فرمایا کہ اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ انہوں نے کہ 4 حصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کرو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ 5 حصوں میں تقسیم کرو۔ ان ساری حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف انسان کو ایک پہلو کو نہیں اٹھا لینا کہ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی دین نے سکھایا اور یہی انسان کو کرنا ہے، بلکہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ یہ ہے حقیقت میں دین اسلام کہ جس کی تعلیمات ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سیرت محمد و آل محمد پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کی زندگی اور ان جیسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ جتنے شیعان حیدر قرار ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اگر مشکلات کہیں پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو انہی مشکلات پر صبر و شکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور جلد جلد فرمائے، ہمیں ان کے آبان انصار عاشقین و محبین میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء